بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کے بعد میں اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اب وہ عمل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن انتقال کے بعد میں اگر اس انسان کی کوئی نیک اولاد ہے تو اب وہ نیک اولاد دنیا میں نماز پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کرے، اگر لڑکی ہے تو پردے کا اہتمام بھی کرے۔ اب یہ جو نیک اولاد ہے یہ دنیا میں جو نیکیاں کرے گی، اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کی دعا کی وجہ سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کے والدین کو عزت دی جائے گی۔ اس اولاد کی نیکی کی وجہ سے عزت اور مقام اور مرتبہ آخرت میں والدین کا بلند ہوگا۔ جیسے اب اولاد نیک کیسے ہوں گی ہم آپ کو بتائیں۔ اگر کوئی بندہ نماز کی پابندی کر رہا ہے تو اس کا بچہ اس کو دیکھ کے نماز کی طرح نقل و حرکت کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت پردے کا اہتمام کر رہی ہے تو اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اس کو بھی پردے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، وہ برے کام کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر شراب پی رہا ہے وہ آدمی، یا جوا کھیل رہا ہے، یا فیشن پرستی کر رہا ہے، تو اولادیں ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ اولادیں بگڑ سکتی ہیں یا بگڑ جائیں۔ یا جو عورت پردے کی پابندی نہیں کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی بھی پردے کی پابندی نہ کرے۔ ایسا تو بہت مشکل سے میرے خیال سے ہوتا ہوگا کہ عورت پردے کی پابندی نہ کرے اور اس کی بیٹی پردے کی پابندی کرے۔ ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ عورت بھی پردے کی پابندی کرتی ہے تو بیٹی کا ذہن بن جاتا ہے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت پردے کی پابندی کر رہی ہے لیکن بیٹی پردے کی پابندی نہیں کر رہی ہے۔ تو جو بیٹی پردے کی پابندی نہیں کر رہی تو اس کی پکڑ آخرت میں اس عورت سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہم ذہن دینے کے لیے ایک بات بتائیں، اس کو غور کریے گا۔ جیسے اگر بچی چھوٹی سی ہے تو چھوٹی سی بچیاں عام طور پر والدین اس طریقے کپڑے پہناتے ہیں، اسکرٹ پہناتے ہیں، جینز کی پینٹ پہنا دیتے ہیں، ٹی شرٹ پہنا دیتے ہیں، اور یہ ذہن دیتے ہیں کہ یہ تو بچے شوق میں ہم پہنا رہے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ دوسرے کپڑے پہنیں گے۔ تو ایک بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بچہ بچپن سے ایسا شوق اختیار کرے جو غلط راہ پر لے جانے والا ہو تو یہ شوق ہو سکتا ہے اسی پر قائم اور دائم وہ بچی بچپن سے رہے کہ جینز کی پینٹ پہنتی رہے تو اس کا پردے کا کبھی ماحول نہ بن پائے۔ تو اس سے ایک بات ملتی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں تو ان کو شوق میں چھوٹے چھوٹے برقعے سلوائیے۔ جیسے جو بچیاں 4 سال کی ہیں، 5 سال کی ہیں، 6 سال کی ہیں، 7 سال کی ہیں، تو شوق میں ان کو مطلب برقع پہنوائیے، پردہ ان سے کروائیے، تاکہ جب یہ بڑی ہو جائے تو ان کی عادت جو ہے یہ برقرار رہے۔ جیسے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کے لیے کہنا چاہیے پیار محبت کے ساتھ، لیکن جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو مار کے نماز پڑھوانی چاہیے۔ تو ایسے ہی اس کو شوق پیدا ہو جائے تو بچپن سے اس کو برقع پہنوائیے شوق میں۔ جو شوق میں الٹے پلٹے کپڑے پہنا دیتے ہیں تو شوق میں چاہیے کہ برقع پہنوائیں۔ اگر جیسے اب کوئی کہے کہ میری بچی تو اسکول پڑھنے جاتی ہے تو اسکول پڑھنے کیسے جائے، کیا چھوٹی بچی برقع پہن کر جائے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اسکول مت بھیجیے برقع پہنا کے، کیونکہ اس پر پردہ فرض نہیں ہے ابھی۔ لیکن عام طور پر جہاں جا سکتی، جیسے حافظ صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہی تو برقع پہن کے بھیج دیجیے، اپنے کے رشتہ داری میں جا رہی تو برقع پہن کے بھیج دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا بھی ایک ذہن رہے گا کہ ہمیں یہ تو برقع ہے، بہت نفع بخش چیز ہے۔ اور دوسرا کہ جہاں جہاں جائے گی جتنی بچیاں دیکھیں گی تو سب کا ذہن جو ہے وہ برقع پہننے کا بن سکتا ہے۔ بلکہ جو بڑی بچیاں آئیں، بڑی لڑکیاں چھوٹی بچیوں کو دیکھیں گی کہ چھوٹی بچی ہو کر برقع پہن رہی ہے تو بڑی بچیوں کا ذہن ایٹومیٹکلی بن جائے گا۔ تو یہ بڑی اچھا، اس کا فائدہ اب بچی جو بڑی لڑکی پردہ کرے گی تو اس کا پردہ کرنے کا اس کو فائدہ ملے گا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، حفاظت بھی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ تو اس کے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں اس کا فائدہ ان کو بھی ملے گا۔ اور اگر بچپن سے بچی کو جینز کی پینٹ پہنا کی عادت ڈالتے رہے، بچی بڑی ہوتی رہی لیکن وہ جینز کی پینٹ نہیں چھوٹ پائی، تو بے حیائی کی راہ پر کس نے چلایا بچپن سے؟ والدین نے۔ اور بعض مرتبہ، اب تو بہت مرتبہ کیا ہے، اس کے برے نتائج بھی
ہمارے آپ کے سامنے آتے ہیں. تو اس بات پر غور کریے گا. ہمیں اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے. یہ جو گفتگو ہے یہ تو ہر والدین کو سننے والی گفتگو ہے. یہ مطلب جہاں تک ہو سکے اس کو ویڈیو شیئر کریے اس نیت کے ساتھ میں، تاکہ یہ بات دوسروں تک پہنچ جائے. یہ سوشل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اپنی بات کو پہنچانے کا. نیت میں میری یہ نہیں رہتا ہے کہ ہم اس کے یوٹیوبر بن جائیں، نہیں. میری نیت یہ رہتی ہے کہ ہماری اس طریقے سے بات، سوچ اور جو علم کی بات ہے، دین کی بات ہے، دوسرے بھائیوں تک پہنچ جائے اور وہ بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.